بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن پیر سے لے کے جمعہ تک صبح 7 سے 8 اور بدھ اور جمعرات کی شام کو 7 سے 8، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس ہفتے بھی کوشش ہوگی کہ جمعرات کی شام کو اور جمعے کی صبح کو آپ کی لائیو کال اور وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں بہت سے ٹی وی چینل جو ہیں وہ کھلے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے اخبارات جو ہیں اس کے سنڈے ایڈیشنز کو کھولیے، اور اگر آپ ویسے بھی فیروز پور روڈ یا لاہور میں کسی بھی سڑک پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ضرور ایسا ایک اشتہار جو ہے، چاہے وہ وال کے اوپر چاکنگ ہوئی ہو، ملے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہاں پہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ ایک تو یہ روحانی علاج کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن خصوصی توجہ ہوگی اس بات پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن حکیم سے جو لوگ استفادہ کرتے ہوئے دم کرتے ہیں، یہ تو پہلے لفظ دم جو ہے اس کا بھی میں معنی جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو دم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں دم درود کرنا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن ادباً ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو زمزم کا پانی ہے، جو زمزم کا پانی ہے، اور اپنے مہمانوں کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، جو زمزم کا پانی ہے یہ بنیادی طور پہ اتنا زہریلا ہے، غور کیجئے گا، اس کو غلط مطلب نہ سمجھ، زہریلا ہے کہ اگر آپ اس کو پئیں تو آپ کو 3 سے 7 سیکنڈ کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ وجہ، جب آپ پانی کی بوتل لیتے ہیں 20 روپے کی یا 40 روپے کی، اس کے پیچھے دیکھیے ایک چیز لکھی ہوتی ہے، اس کو لکھا ہوتا ہے پی ایچ۔ پی ایچ سے مراد ہوتا ہے یہ اس پانی کی تذابیت کا ایک بیلنس ہے۔ اس پہ لکھا ہوگا 6.5 سے 7، اگر 6.5 سے 7 سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا پی ایچ بیلنس تو وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوگا۔ جو زمزم کا پانی ہے، خواتین و حضرات ذرا توجہ فرمائیے کہ جو میں کہہ رہا تھا پہلے، اس کا پی ایچ 20 ہے، 20 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پانی کو کوئی پیے گا تو اس کے لیے فوری طور پہ مر جانا جو ہے وہ بالکل واجب ہے۔ کیوں نہیں مرتا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، اگر پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے زمزم کے اوپر بہت سی باتیں کی جو آپ کے راستے میں عرض کروں گا۔ حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس پہ ذرا ایک توجہ کیجئے گا۔ پانی استعمال مسلمان کر رہا ہے اور اس پانی کے اوپر ریسرچ غیر مسلمان کر رہا ہے، کس قدر شرم کی بات ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کا کشتہ موجود ہے، اور وہ کشتہ پتہ ہے آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ وہ بیلنس کرتا ہے پی ایچ کو۔ یہ کہاں سے آیا؟ جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد یہ پہاڑ جو تیرے ساتھ ہیں ان کو میں سونے اور چاندی کا نہ کر دوں، اور پھر ان پہاڑوں کو میں حکم دوں کہ جب تو چلے تو یہ تیرے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ اللہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میں ایک دن روزے میں رہوں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن تیرا دیا ہوا کھاؤں اور شکر ادا کروں۔ لیکن اللہ نے جو محمد کو بات مثل کے طور پہ بھی کہہ دی، خدا کی قسم اللہ نے اس کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ نے ان پہاڑوں کے نیچے سونے اور چاندی کے وہ ذخیرے رکھ دیے کہ اگر تیل سعودی عرب سے ختم بھی ہو جائے تو یہ ذخیرے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ پانی ان سے جب گزرتا ہوا پہنچتا ہے تو یہ اپنے پی ایچ کو بیلنس کرتا ہے اور آپ کے لیے صحت مند پانی بناتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی ادب کے ساتھ میرے پیرنٹ انسٹیٹیوشن سے، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے پروفیسر ہیں آپ پولیٹیکل سائنس کی، لیکن دین کی دلچسپی اور المورد کا جو اثر ہے وہ آپ پہ نظر آتا ہے۔ نسرین آفتاب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے ساتھ انتہائی محترم، جن کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہر اس دم درود کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، اور ان کا نہ دیکھنا جو ہے وہ ہم پہ بہت بڑا ایک انگلی اٹھتی ہے کہ حضرت آج یہ پیر اختر رسول صاحب کیوں نہیں آئے۔ پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انتہائی محترم لاہور میں کون نہیں جانتا کہ قاری زوار بہادر صاحب، السلام علیکم سر۔ آپ کا خطبہ جو ہے کبھی سنیے گا۔ حضرت کس مسجد میں دے رہے ہیں خطبہ؟ فردوس مارکیٹ جامع محمدیہ فردوس رضویہ۔ مارکیٹ میں جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ کو ایک مینار نظر آئے گا، خطبہ سنیے گا جا کے بہادر صاحب کا، اور آپ کو لطف آ جائے گا کہ یہ ہے جو خطبہ ہونا چاہیے۔ حضرت سب سے پہلے آپ سے ابتدا کرتا ہوں، پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں دم درود کرنا، یہ دم کیا ہے اور اس میں درود کیا ہے؟ یہ دم درود تو ایسے ہم نے رکھ لیا ہے، اس کا نام رکھ لیا ہے ایسے ہی؟ ویسے تو آیات مقدسہ جو ہیں قرآن پاک کی، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس کا نام دم کیوں رکھا؟ یعنی کوئی کسی آیت میں کسی حدیث میں اسے دم درود ایسا نہیں کہا گیا، ہم جو پڑھ کے بھوک مارتے ہیں اسے ہم دم درود کہہ لیتے ہیں۔
بعض دفعہ کسی کو دروشی لیکن پڑھ کے حضرت بھوک یہ مارتے بھی تو ہیں، غور کسی کو فرمائیے نا آیت کہ پڑھ کے بھوک لفظ جو مارتے ہیں۔ ہیں وہ عقل اور دانش کا اظہار ہوتا ہے، اگر لفظ کا معنی کوئی نہیں ہے اور ہم نے ایسے ہی رکھ لیا ہے تو پھر کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ بہت سارے ادب تو سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اب تو میں بھی ادب سے کہتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، بہت سارے اب ایسے ہی ہیں۔ اب اس وقت ویسا تسلی ہو گئی نا۔ جو اس وقت کرنے والے ہیں، بہت سارے نمبر 2 سے بھی کئی نمبر آگے ہیں۔ صحیح بات، اب تو نمبر 2 جینون لگتا ہے۔ وہ جو اصل لوگ تھے میں نے ان کو دیکھا، میں نے بہت سارے اصل لوگوں کو دیکھا الحمدللہ۔ وہ تو کیا فرماتے تھے، بڑے سے بڑا بھی مریض آ گیا وہ فرماتے تھے اللہ کرم فرما دے گا، اللہ کر ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک کرم فرما دے گا، اللہ خیر فرما دے گا۔ یہ بات ایک ادب سے کہتا چلا جاؤں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو، میں بڑے ہی ادب سے اور اپنے باپ کی جگہ رکھتا ہوں صوفی برکت صاحب کو، میں ان کو زمانے سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے بہت زمانہ گزارا، لیکن ابھی میں اور وہ کیا کہتے جب کوئی آتا تو کہتے تھے آؤ دعا کریں، اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جب آج میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جا کے خدا کی قسم اتنی مایوسی ہوئی کہ لوگ جو ہیں جو وارث نہیں ہیں انہوں نے ان کو اپنی وراثت ان سے پیسے کمانے کے لیے قبر سے اپنا مسواصل کے طور پہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جو تم نے اعلان کیا تھا ہاتھ پکڑ کے اب اس کی بیوی سے اور ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ کیا کہتی ہے اگر کوئی آیت چھپاتے محمد تو اتنے یہ چھپاتے آیت جو کہ آئی اتنے وہ اس پہ امبیرس تھے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ منہ بولی بیٹی جو ہے وہ اب صوفی برکت صاحب کے ساتھ اپنا نام اس لیے لگا رہی ہے کیونکہ ان کے شوہر جو ہے ان کی قبر سے پیسے کما رہے ہیں۔ اب یہ دم درود کرنے والوں کے کردار پیسوں کے اوپر آ گئے۔ میں تو بہت ساروں کو جن کو جانتا ہوں، بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے سب رخصت ہوئے، سب رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اب تو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں یا گورکن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کم باذن اللہ کہنے والے تھے وہ چلے گئے۔ پہ کوئی اعتراض نہیں، مجاوروں پہ بڑا سوال ہے۔ وہ بھی گورکن قبریں اکھاڑ رہے ہیں، قبروں سے فائدہ حاصل کرنے کے سوال لیے جو ہے نا وہ آپ مجاور سے کیا بن جا کے سکتا ہے۔ بیٹھے مجھے یہ ہوئے۔ فرمائیے کہ بنیادی طور پہ آپ کی دانش میں قرآن حکیم جو ہے اس کا مقصد اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ پیغمبروں کو کتاب کیوں، دل پہ کتاب کیوں اتاری جاتی ہے، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے حقیر کو یہاں بلایا۔ قرآن مجید جو ہے ایک منبع شفا ہے، اور یہ قرآن مجید جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں سے پوچھا، دریاؤں سے پوچھا، پوری جگہ جگہ سے پوچھا، لیکن ہر ایک نے نہ کر دی تھی، اور وہی ایک قلب مصطفیٰ تھا جس پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کا وہ سینہ مبارک تھا جس کے ذکر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ یقیناً وہی سینہ مصطفیٰ ہے جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں وہ رسولوں پر آئیں اور اللہ کا وہ پیغام لے کر آئیں۔ مقصد کیا سر؟ کیوں؟ مقصد ایک پیغام تھا اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام آیا۔ پھر آپ نے ابتدائی گفتگو میں یہ کیوں کہا کہ منبع شفا ہے؟ یہ کس چیز کی شفا ہے؟ دیکھیں جی، یہ قرآن تخیل کی شفا ہے، خیال کی شفا ہے، کردار کی شفا ہے، یا بیماری کی شفا ہے؟ یہ پوری کائنات کی شفا ہے، ہر چیز کا منبع ہے، شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف آیتوں کو نازل کیا، جیسا کہ آیا ہے کریمہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں شفا کو نازل کیا۔ اس شفا سے تفسیر کیا ہوگی؟ اس شفا سے کیا مراد؟ شفا سے مراد صحت یابی ہے، کہ ہم جب اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ احادیث رسول ہے، حضرت ام المومنین کائنات کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں تشریف لاتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس کی تلاوت کرتے اور دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر پھیرتے اور پھر اپنے بستر کو جھاڑتے پھر لیٹتے۔ اور کائنات کی ماں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مجھے حکم فرمایا کہ عائشہ جس عمل کو میں کرتا تھا اس عمل کو آج تم بھی دہراؤ۔ تو معلوم یہ ہو کہ قرآن کریم پڑھ کر اور اپنے جسم پہ پھونک مارنا، اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک مارنا، یہ سنت رسول ہے، سنت ازواج رسول ہے اور سنت صحابہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور آپ کے ایک حکم سے یہ مراد یہ ہے کہ قرآن میں شفا ہی شفا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ میں اس بات پہ ابھی آتا ہوں کہ اس پہ شفا کی جو تفسیر ہے وہ ابن کثیر کیا کرتے ہیں، مولانا مودودی نے تفسیر کیا کی، لیکن پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن علم ہے اور عمل
اس کے اوپر ہی شریعت ہوگا تو علم اور عمل کے سوا بھی قرآن میں سے چیزوں کو نکالنا اور ان کو استعمال کرنا، آپ ان کو کہاں تک ایکڈیمکلی کریکٹ سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ قرآن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، پہلے تو یہ ڈٹرمن کریں۔ قرآن کا مقصد ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور یہ میزان ہے کھرے اور کھوٹے کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پروفیسروں کو ضرور بلانا چاہیے، کیا بات ہے، یہ میزان قائم کرتا ہے، یہ میزان قائم کرنے کے لیے آئی ہے کہ جو غلط ہے اس کو الگ کرے، صحیح سے صحیح سے، علیحدہ کرے۔ بالکل۔ اور ہمارے دین جو ہے نا اس کا مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں کتاب سے، پاکیزگی اس کا مقصد ہے ہمارے دین کا، اور یہ جو کتاب ہے یہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے ہے، یہ مقصد ہے۔ اب ہم آئیں گے آپ کے سوال جو آپ نے فوری طور پہ کیا، اس کو ریپیٹ کریں تاکہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور علم اس کا ٹول ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے ہدایت لینے کے لیے، تو ہم نے اس میں سے شفا کی جو تفسیر کی ہے وہ دم درود کی طرف لے کے ہم اس میں سے تعویذ بنانے لگ گئے، ہم اس میں سے لوگوں کے علاج کرنے لگ گئے، یہ کہاں کا مقصد ہے کتابوں کا؟ اس میں پھر اپنی بات جو اس طرح مجھے سمجھ آتی ہے میں اس طرف چلتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایکسپلین کریں دم کیا ہوتا ہے اور درود کیا ہوتا ہے۔ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ بیان ہوتے ہیں، وہ سب کچھ آگے کھول دیتے ہیں۔ دم جو ہے اس کا مطلب ہے پھونکنا، اور درود کا مطلب ہے دعا، یعنی آپ دعا پڑھ کے پھونکیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جو دم ہے نا یہ کوئی نئی، یہ ہمارے مذہب کی ایجاد نہیں ہے، یعنی اگر آپ مذہب دین ابراہیمی پہ چلتے ہیں اور حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر یہ اس زمانے سے پہلے کے زمانے کی بات آپ لیں۔ یہ یہودی بھی کیا کرتے تھے، یہ ہندو بھی کرتے ہیں، یہ سکھ بھی کرتے ہیں، یہ عیسائی بھی کرتے ہیں، اور ایون آپ ایگنوسٹسٹ اور جو ایتھسٹ ہیں وہ لوگ بھی اس قسم کی کچھ نہ کچھ سلسلے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ کہ ہم قرآن کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگ گئے جو کہ قرآن کے آنے سے بھی پرانی روایات تھی، یہ مقصد قرآن تو نہ ہوا پروفیسر؟ یہ مقصد قرآن نہیں ہے، ہم نے صرف دین میں وہ چیز لینی ہے جو نبی نے ہمیں دی، واہ، ہم نے اس سے آگے اور اس سے پیچھے نہیں ہونا، کیا بات، ہم نے اسی جگہ کھڑے ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک سے دم جو ہے وہ ثابت ہے، انہوں نے خود بھی وہ پڑھ کے پھونک کے، وہ چاروں کل پڑھ کے پھونکنا اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے جسم پہ، یہ تو ان کی روزانہ کا معمول تھا نا کہ رات کو سوتے وقت وہ کل جو ہے وہ پڑھ کے، اسپیشلی یہ موذتین جو ہیں یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور پھر اپنے جسم پہ اس کو مل لیتے تھے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے اندر شفا موجود ہوگی، یعنی کوئی بہتری ہوگی، شفا سے میری سمجھ میں آئی ہے نا پروفیسر۔ میں جو چھوٹے سے وقفے جانا، لیکن میں سوال جو ہے چھوڑ کے اپنے مہمانوں کے پاس یہ جا رہا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح جنات کا ذکر ہے قرآن حکیم میں تو یہ آرگومنٹ بنا لینا کہ جن میرے اندر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح شیاطین کا ذکر ہے اس لیے کہنا کہ یہ کام شیطان نے کیا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صرف وسوسہ دے سکتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو کیا ایک ایکسٹینڈڈ یا ایک زیادہ ایسی ضرورت تو اپنی معاشرے میں نہیں بنا رہے جس کا مقصد دین نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو دین میں شامل کر لیا؟ وقفہ لوں گا چھوٹا سا، خواتین حضرات واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں آج دم اور درود میں فرق بھی اگر پروفیسر صاحب جیسے لوگ نہ ہو تو کرنا مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر مسارہ، ان کو جا کے آپ گوگل کیجئے، آج سے تقریباً 15 سے 18 سال پہلے انہوں نے دم کے اوپر، پھونک مارنے کے اوپر
ریسرچ کیا کی. خدا کی قسم میں چاہتا تھا کہ یہ ریسرچ کوئی مسلمان سائنسدان کرتا. انہوں نے کچھ پانی لیے اور ان پانیوں کے اوپر مختلف آیات اور مختلف منترے پڑھے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر انہوں نے آینگا پڑھا جو کہ ایک سنسکرت کا منتر ہے, کسی کے اوپر بسم اللہ پڑھا, کسی پہ سورہ اخلاص پڑھا, کسی پہ انگریزی میں آئی لو یو پڑھا. یہ مختلف پانیوں کو جب 1 گھنٹہ ان کے اوپر یہ پڑھا گیا تو ان کو دوبارہ جب دیکھا گیا, تو اب یہ بات آپ گوگل سے کنفرم کر لیجئے گا, صرف میری بات پہ یقین نہیں کرنا, پانیوں کا جو مولیکولر سٹرکچر تھا وہ ری ارینج ہو گیا, اس نے اپنی شکل اور حیت کو بدل دیا. جس پانی کے اوپر قرآن حکیم پڑھا ہوا تھا اس پانی کے مولیکولر سٹرکچر نے ایک ستارے کی شکل کے اندر اپنے آپ کو ری ارینج کیا. جس کے اوپر سنسکرت کا ساؤنڈ آواز پڑھی گئی تھی اس نے ایک ہیبت ناک قسم کی یا کم از کم نہ سمجھ میں آنے والی شکل جو ہے اس کو اختیار کیا. یہ پڑھنے سے, آواز سے پانی نے یہ کیوں کیا, یہ سوال تو میں پہلے اپنے ساتھیوں سے ضرور کروں گا, لیکن اس سے پہلے شمائلہ سے بات کروں. شمائلہ السلام علیکم. شمائل جناب, شمائل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, حکم فرمائیے. سر میں شمائل بات کر رہا ہوں صاحب سے. جناب علی, سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی ٹاپک ہو بڑا بیلنس ہوتا ہے سر, اس سے بہت انفارمیشن ہمیں ملتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بیلنس گیسٹ ہوتے ہیں یار. جی سر. حکم حکم حکم. جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ایک میجورٹی آف دا پیپل وہ دم درود پہ بھی یقین رکھتی ہے اور وہ بہت سے پیر و فقیروں کی طرف رخ بھی کرتی ہے اس چیز کے لیے, تو سر جب وہ ایک پیر ہے وہ دم درود کرتا ہے اور اس کو پانی پہ پھونکتا ہے تو کیا اس سے جراثیم ٹرانسفر نہیں ہوتے؟ ہاں اچھا یار, ایک بات مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آپ سمجھدار آدمی ہو, وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکھی کے دوسرے پر کو پکڑ کے کہا تو اس پہ جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہی ہوں گے نا, کیا خیال ہے؟ سر میں اس کا تمہیں حتمی جواب دوں, ایسی میں بحث میں آپ کو انگیج کر رہا ہوں. دیکھو آپ کی جو باڈی ہے نا اس کے اندر بیکٹیریا ہے, یہ بیکٹیریا اگر آپ کے جسم کے اندر نہیں ہوگا نا تو انتقال ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں گڈ بیکٹیریا. یہ گڈ بیکٹیریا جب تک آپ کی انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن میں نہیں ہوگا حضرت موت واقع ہو جائے گی. اس لیے باہر کی دنیا میں ایسے کیپسول ملتے ہیں جن کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے. یہ گڈ بیکٹیریا جائے گا تو بات بنے گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی اسی بات پہ قائم ہوں کہ یہ ساری ریسرچ مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی, یہ باہر کے لوگوں نے کیوں کی. جی 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 جی. انسان, سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں اور وہ ریز جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا ہوا ہے اور نیک کاموں میں انوالو رکھا ہوا ہے, اچھے کام نیک کام تب بنتے ہیں جب آپ اس میں خدا کو شامل کرتے ہیں, یعنی اچھے کام میں جب آپ خدا کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ نیک کام بن جاتا ہے. تو جب آپ نیک کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے خود بخود پازیٹیو ریز نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں, اس کے سامنے جو ہی جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہم دھل گئے ہیں, ہمیں شاور ملا ہے, کوئی وہاں سے ریز نکل رہی ہوتی ہیں جس سے ہمیں اپنا آپ ہلکا ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو انسان کے اندر سے نا ریز نکلتی ہیں, تو یہ پازیٹیو ریز ہوتی ہیں. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا نا کہ یہ پھونک مارنے سے جرمز جاتے ہیں, جن لوگوں نے زندگی میں بہت ریاضتیں کی ہوتی ہیں پازیٹیو رہنے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو ٹھیک رستے پہ رکھنے کے لیے, ان لوگوں کے اندر سے ریز نکلتی ہیں. اس کے اوپر آپ کو ایک کتاب جو ہے نا وہ بھی میں ادباً عرض کر دوں, اس کے اوپر ایک کتاب ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ ہے, وہ لالے بختیار نے لکھی ہے. یہ ایران کے رہنے والی خاتون ہے. انہوں نے صوفی کتاب لکھی ہے جس کے اوپر ایک حضرت علی کرم اللہ کا ایک قول بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اورے ہوتے ہیں آپ کے, جو ریس فرمانی ہے پروفیسر, یہ اورے جو ہیں یہ دنیا میں 7 ہوتے ہیں, لیکن نبی جو ہیں وہ 9ویں کے اوپر بیٹھے ہیں. حضرت آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں, ایسی بات درست ہے؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, جس کو یہ آتا ہے وہ ضرور پڑھتا ہے, جس کو میرے جیسے آدمی جس کو نہیں آتا وہ اس کو 786 بنا دیتا ہے. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر بسم اللہ پڑھ کے اور 786 میں ڈال کے برابر ہوگا, اور کیا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں. حضرت فرمائیے نا. عادت یہ ہے کہ میں اپنی باری کے بغیر بولتا نہیں. سر آپ بے شک مجھے گھنٹہ بھی بٹھائے رکھیں. سر حکم. ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ کیا قرآن اس لیے صرف نازل ہوا ہے؟ جی. تو قرآن پاک نے اپنے نزول کے جو مقصد بیان فرمائے, ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین, ٹھیک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بن کے ہے. اب
ہم اسے صرف اگر اسی کام کے لیے رکھ لیں تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ ہم صرف اسے دمدرو تو کریں باقی غلاف میں بند کر کے رکھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا الحمدللہ فخر ہے کہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کے آئے تھے. ہم نے اسے غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا. وہ ہماری نالائکی ہے. ہم کبھی کبھی بسم اللہ پڑھ کے یا کبھی فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح. وہ عمل کی کتاب ہے. اور خود نازل کرنے والے نے ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب. اور پھر عمل کر کے دکھایا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کل صغیر و کبیر مستتر. کوئی چھوٹی بڑی شے، کوئی خشک و تر شے نہیں جس کو اس میں بیان نہیں فرما دیا کہ اس میں ہر چیز ہی ہے. یہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے تو اس میں باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہماری جسمانی اور روحانی شفا بھی رکھی ہے. آپ نے کتنی اچھی بات کر دی. واہ. جسمانی بھی اور روحانی بھی شفا بھی اللہ پاک نے اسی کلام مبارک میں رکھی ہے. اگر ہم پوری طرح متوجہ ہو کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں گے تو یہ اسم اعظم ہے. ہم اس کی جگہ کو عدد وغیرہ لکھ کے سمجھ لیں کہ ہم نے یہ اسم اعظم سے مراد ہوتی ہے اس اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک بڑا نام، برکت والا، یعنی ذاتی نام ہے اللہ. باقی سارے اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے. باقی صفاتی ناموں میں سے بھی اسے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. بالکل. جس میں اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت رکھی. بے شک. اور رحمت بھی بلا امتیاز ہے اس اور کی. ہماری ماں سیدہ عائشہ اس پہ راوی ہیں. بے شک بے شک. تو یہ اس ذاتی نام اللہ اس کے سوا اور کسی کا نہیں. سر بسم اللہ پہ آپ فرما رہے تھے. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا برکت والی آیت مبارک ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے یہ موجود ہے اور سورہ فاتحہ شریف کے پہلے یہ موجود ہے. اور سورہ فاتحہ میں بھی پھر الرحمن الرحیم اسے دوبارہ دہرایا گیا اسی کو، بسم اللہ شریف کو. آغاز ہم اس سے کر رہے ہیں جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے ہر کام کا آغاز ہی اللہ کے پاک نام سے ہو رہا ہے تو اس میں برکت شامل ہو برکت کے جائے سوا اور کیا ہو اس میں کامیابی ہو جائے گی. اس میں برکت کی ضمانت ہو جائے گی کہ ہمارے پروردگار کا ساری کا جو شفا، جس طرح فرما رہے ہیں شفا کا منبع ہے، جو شفا دینے والا ہے، شفا عطا فرمانے والا ہے، وہ اس کا نام مبارک جہاں آ گیا وہ نام ہی سارے زہروں کا تریاق ہے، شفا ہے ہر چیز کے لیے. میں کالر سے بات کر لوں. ہاں بالکل. بہت شکریہ. السلام علیکم جناب علی. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، سجاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے ہیں آپ؟ جناب علی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. حکم فرمائیے سجاد. بلال بھائی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. اس دور میں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. صحیح اچھا بات ہے. میرا ہمیں ایک بھی چھوٹا ملتا ہے. سوال تھا جی فرمائیے. آج کے موضوع کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانی آیت کے موکل ہیں، فلان بسم اللہ کے جیسے لوگ کہتے ہیں 21 موکل ہے. پہلے تو مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ موکل ہوتے کیا ہیں اور یہ کام کیسے کرتے ہیں. یہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا تو آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ موکل کیا ہوتے ہیں. مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوتے ہیں. اچھا میں تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کیسے موکل کیا ہوتے ہیں اور یہ کام کیسے کرتے ہیں. لوگ نیگیٹو پازیٹیو اس کو یوز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اپنی بتائیے گا. حضرت یہ موکل کیا ہوتے ہیں یہ پیر صاحب صرف آپ ہی سے پوچھا جاتا ہے. موکل کیا چیز ہے حضرت مجھے سمجھائیں ذرا. دیکھیے جی، اور پھر قرآن حکیم کے لفظوں کے اور آیتوں کے بھی موکل ہیں. یقیناً کوئی قرآن پاک کا ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے موکل نہیں ہے. موکل کیا ہے؟ موکل اصل تو ہے ملائک کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جو ملائک ہیں جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت کہکائل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. یہ مختلف جو ملائک ہیں انہی کے ناموں کو ہم استعمال کرتے قرآن ہیں میں. قرآن کریم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرشتوں کے ناموں سے مل کے بنا ہے. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہے ہی اللہ کی توحید کا ذکر، جیسا کہ زوار بہادر صاحب نے اعوذ باللہ کر لیں. کسی یہ موکل کہاں سے آگے؟ ان لفظوں کے عین کے، الف کے، بے کے، سین کے موکل کہاں سے آگے؟ اور موکل فرشتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ موکل جو ہے ان ملائک کو ہی کہا گیا ہے، لیکن ہم ان کو اپنے لیے اس کا مطلب استعمال اگر کوئی کرتے پیر ہیں. صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہے تو ان کے پاس فرشتے ہیں. یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی مدد ہوتی ہے، ان کا تعاون ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کریم کے آیہ کریمہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر کرم قرآن ہوتا ہے. رسول حکیم پاک کے ہر لفظ کے اوپر اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں یا ان کی نسبتیں یقیناً رکھی ہوئی قرآن ہیں؟ پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا کوئی موکل نہ ہو، جس کا کوئی فرشتہ نہ ہو. جس کا کوئی فرشتہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر درود پڑھا تو درود کے اوپر فرشتے ہیں. یقیناً درود اللہ نے پاک کہا پر تو الف لام میم الف کے فرشتے ہیں. جی
کیوں؟ یہ کہاں سے لیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک موکل کا سوال تھا، میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے کہ موکل کہتے ہیں ہم عام لفظوں میں کہ دنیا کو پاگل کرنے کے لیے کہ میرے پاس موکل سر وہ نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کا لفظ جو ہے، یہ میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر یہ میرے لفظ غلط ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہے اپنے لفظوں کو کہنے کے بعد فرشتوں کا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے؟ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، جیسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا. دو ٹوک مثال نہیں، دو ٹوک. کیا الف کا موکل ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے الف سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے، اس میں کوئی سر مراد نہیں ہے، یہ نہ کہیے مراد کیا ہے، یہ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ حضرت کو پتہ ہے، یہ نہ کہیے. یہ مراد اس سے کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے؟ مجھے یہ فرمائیے کہ کیا اس کے اوپر فرشتہ ہے اور اس کا نام موکل ہے؟ جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی کے لیے، اپنے محبوب کی خدمت کے لیے ملائک کو، موکلات کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کی ڈیوٹی کرے. جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام لے کر آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. دو ٹوک جواب کیوں نہیں ہے پیر صاحب؟ جی مجھے واضح طور پہ بتائیے، کیا الف کے موکل فرشتے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام الف کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جبریل اللہ کے، میں مثال ہی دے رہا ہوں نا. جی کیا ہے ایسا؟ میں تو یہ ضرور کہوں گا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نجوم میں، علم جفر میں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں. علم جفر کہاں سے آیا سر؟ علم جفر حضرت امام صادق علیہ السلام. خدا کی قسم میں تو اپنے تمام اہل تشیع بھائیوں سے یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھیں تاکہ میرے اوپر تبرع نہ کریں. ہم نے اماموں کو جو ہے نا وہ جفری بنا کر اتنا چھوٹا کر دیا کہ امام جعفر جیسا استاد اس قیامت تک نہیں آ سکتا. ہم نے ان کو بنا دیا حساب کرنے والا، 7 8 6 6 جمع 8 جمع 7، اور یہ جو سما کریں گے یہ 21 ہوگا. یہ امام جعفر نے، خدا کا نام ہے امام جعفر سے حدیثیں منسوب کریں. ہم حضرت یہ ذرا مجھے موکل سمجھا دیں جو بچے نے کہا ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تو اس سے حضرت موکل ہے کوئی چیز، کوئی لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ میں 9 میں کبھی پڑھا ہوں، نہ میری کوئی اس پہ ریسرچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس جو بندہ اخلاص اور محبت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی آواز میں، اس کی زبان میں اثر پیدا فرماتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات، اس کی مدد فرماتا ہے. اور بڑی مشہور بات آپ نے سنی اور عام لوگوں نے بھی سنی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، میں بڑا مرا ہوا ہوں، غریب ہوں، بچی کی شادی ہے، گھر کچھ نہیں ہے، میرے لیے کوئی دعا کریں، کچھ عطا فرمائیں. تو وہ اس مٹی کے ڈھیلے فرمایا، اس کو پکڑ کے لایا. اس نے مٹی کے ڈھیلے پکڑ کے لایا، آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک ماری، فرمایا جاؤ لے جاؤ. وہ دیکھا تو وہ سونا بن گیا. بڑا خوش ہوا کہ آج تو سونا بنانے کا ایک طریقہ بھی آ گیا، یہ مل بھی گیا ہے. اور جا کے میں نے کافی سارے ڈھیلے رکھے اکٹھے کر کے، پتھر اکٹھے کر کے ساری رات پڑھتا رہا، وہ کچھ بھی نہیں بدلا. واپس آیا اگلے دن، حضرت صاحب آپ نے تو 3 دفعہ پڑھ کے پھونک ماری تھی، سونا بن گیا. میں ساری رات لگا رہا. تو فرمایا بھائی وہ سورہ اخلاص تو وہی ہے، زبان بھی تو فرید کی لاؤ نا. ساری زندگی اللہ کی اطاعت کر کر کے، رسول اللہ سے محبت کر کر کے، آپ میں جو اخلاص پیدا ہو گیا ہے، آپ کی آواز میں، زبان میں جو اثر پیدا ہو گیا ہے، اصل وہ ہے آپ نے آیت پڑھی، رب نے اس میں اسی وقت برکت فرما کے اثر پیدا فرما. حضور آپ نے بات کو نا یہاں پہ ختم کر دیا، بس اس کے علاوہ کوئی بات اب ہے نہیں کرنے کی، لیکن وقفے پہ جانا اور واپس آگے پھر بات کرنی ہے. 2 باتیں عرض کروں. جب ہم کہتے ہیں علم جفر، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بڑے ادب کے ساتھ، جب حضرت امام جعفر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو علم جفر جو ہے اس دنیا میں موجود تھا. خدا کی قسم کیوں اپنے اماموں کو کم تر کرنا، معافی کے ساتھ. یہ گریک سے بھی پہلے کا علم ہے اور اسی نیمرولوجی میں اویلیبل ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں اور غیر مسلمانوں کی کتابوں میں. 1 2 یہ جو بات زرار صاحب نے کی نا، اس پہ ذرا اس وقفے کے اندر سوچئے کہ بات سورہ اخلاص کی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، کوئی تو رائے نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے والا کس زبان، کس دل اور کس نیت سے پڑھ رہا ہے. جب وظیفہ دیا جاتا ہے نا تو معاملہ وظیفے کا نہیں ہوتا، ورنہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ مسنون ہے تو پڑھ لیں مسنون. معاملہ یہ ہے کہ دینے والا جو آپ کو دے رہا ہے وہ کس کیفیت، کس حالت اور کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے. یہ وہ نسبت و تعلق ہے جو دینے والے کی اور اللہ کی ہے. اس کی برکت ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. واپس آئیے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت آپ کو راوی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि जफरी का या इन अलूम का, यकीन कीजिए कि हमने बहुत से पत्थर जो हैं वो भी मंसूब किए हैं। बड़े अदब से कह रहा हूँ, मैं जाहिल इंसान हूँ, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ। हज़रत इमाम अली करमल्लाह का जो मकाम है वो पता है क्या है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं ये वो है जिससे अल्लाह राज़ी और जो अल्लाह से राज़ी। इससे बड़ा मकाम और क्या होगा कि आज अलम वो उठाएगा जिससे अल्लाह राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। हम इन बातों को करके अपनी मोहब्बत करने वालों को क्यों इस तरह से लेकर आ रहे हैं। ख़वातीन कॉलर से बात करते हैं, फिर मैं इस बात पे और तफसीर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कौन, कहाँ से? कुतुब साहब, मैं नियाज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब नियाजमंदी आपकी, आपने हमें फ़ोन किया, हुक्म फरमाइए। जनाब ऐसा है कि मेरे गुर्दे में पथरी थी जी, और मेरी वालदा के कुछ जानने वाले थे, उन्होंने एक दम करवाने के लिए मुझे रेफर किया कहीं पर। अब ये है कि वो दम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है वो शिफा है मुझे। इस प्रोग्राम के हवाले से आपका, चूंकि मैं देख रहा था, तो इस हवाले से मैंने कॉल किया है शेयर करने के लिए कि गुर्दे में पथरी का मुझे बिल्कुल दम से जो है ना वो शफा हुई है। पथरी निकल गई, टूट गई, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ज़ाया हो गई। ठीक ठीक। इस बात पे तो दो राय हो ही नहीं सकती कि दम जो है वो असर करता है, दम असर रखता है। मामला दम के राइट और रॉन्ग होने या उसके इफेक्टिव होने पे हरगिज़ नहीं है। हज़रत ये फरमा दीजिए कि जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और मेरा सवाल ये मैं छोड़ के गया था, और उसको 7, 8, 6 में या इन नंबरों में हम तकसीम करते हैं, इसी तरह हम कुरान हकीम को भी 66 या 99 के हिस्सों में लेकर आते हैं, तो क्या आप इसको ठीक समझते हैं? क्योंकि इसी तरह की तावीज़ जो है वो तमाम लोग जो हैं वो लिख कर दे रहे होते हैं। देखिए जी, जहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अरबी के जुमले और अरबी के अल्फाज हैं, और जो 786 है ये इल्म आदाद है, और वो इल्म आदाद हम इसलिए लिखते हैं, बाज़ मरतबा हम वो तावीज़ जो है पीने के लिए भी देते हैं, बाज़ मरतबा वो गुस्ल के लिए भी देते हैं ताकि उसकी बेअदबी ना हो। वो पानी अगर दूसरी जगह भी चला जाए तो वो बेअदबी में शामिल ना हो, इसलिए हम उन आदाद को 786 को लिखते हैं। सर, इसका मतलब कि अगर एक औरत जो है, ये एक आदमी जो है वो गुस्ल करते हुए तलावत कर रहा है अपने आप को पाक करने के लिए, तो वो पानी बेअदबी में चला गया। देखे जी, गुस्ल खाने में या वाशरूम में तो तिलावत करना वो से ही मना है। मैं तो ये वो जाने की दुआ और जो बाहर निकलने की दुआ है जो वो मना दुआ है? जाने की दुआ है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं हुक्म फरमाया कि अंदर बैठकर पढ़ो, वो ये फरमाया कि जब तुम दाखिल होने लगो, और जब बाहर निकलते हुए तो बाहर निकल के दाखिल होने लगे, बाहर निकलने लगे, फिर बाहर जब एक कदम बाहर हो और एक अंदर हो, फिर आपने वो दुआ। ये एक कदम बाहर और अंदर वाली कोई हदीस नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कुरान कलाम पाक में कह दिया कि मुझे इस तरह याद करो जैसे अपने अब्बा और अजदाद को याद करते हो, तो क्या गुस्ल खाने में मुझे अपनी मरी पुफी याद आ सकती है? देखिए जी, सर यहाँ या ना बात नहीं, फलसफा बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुरान मजीद सबसे मुकद्दस और आला इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स में कन्वर्ट करना आपकी दानिश में दुरुस्त है और वो किया जा सकता है। हजरत, नंबरों में जो कन्वर्ट करना है कुरान हकीम को, आपकी दानिश में ये करना क्या एक मुसलमान को ठीक लगता है? मैं तो जी सारी बातें जो है ना वो जोड़ूंगी अपनी नबी पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे तो ये पता है कि जो काम उन्होंने नहीं किया वो हमने नहीं करना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, प्रोफेसरों को जरूर बुलाना चाहिए। जब जो उन्होंने नहीं किया वो हमें नहीं करना, सीधी सी बात है। उन्होंने नहीं किया हम कैसे कर सकते? हम उसमें अपनी रॉकेट साइंस डाल के ना, मुझे लगता है कि ये इल्मुल आदाद जो है ना, ये तो एक पुरानी, आप कह रहे हैं ग्रीक के ज़माने से ये चलती आ रही है। जब मुख्तलिफ दूसरे मज़ाहिब के लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने कुछ चीज़ें इस्लाम की अपने मुताबिक ढालने की कोशिश की। ये एक अपने मुताबिक चीज़ ढालने की कोशिश है जिसको हम इल्मुल आदाद में इसको करना कहते हैं। जहाँ तक बिस्मिल्लाह का ताल्लुक है, मैं बिस्मिल्लाह को भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जहाँ तक बिस्मिल्लाह का ताल्लुक है, ये एक तारीख़ी इसकी रवायत, यानी ये एक वो आयत है जिसकी अपनी तारीख़ी अहमियत है। कुरान पाक में ये हर सूरत के शुरू में आई सिवाय सूरत तौबा के, और ये सूरत नमल का हिस्सा है। और इसकी तारीख़ी हैसियत इस तरह है कि हज़रत नूह ने जब कश्ती पे सवार हुए तो उन्होंने इसको पढ़ के सवारी की, और मलका सबा को जब हज़रत सलमान ने ख़त लिखा तो इसी नाम से लिखा, जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि ये उस वक्त कुरान से पहले की मौजूदगी है। तो ये
جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے. یعنی اللہ، رحمان اور رحیم 3 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی. ایک جو ان کا نام جو مسلمانوں سے پہلے بھی جیوز میں بھی اور کرسچنز میں بھی موجود تھا، الہ، یعنی جو کریٹر ہے سب سے بڑا، ہاں کریٹر جو اس پہلے سے ہی موجود تھا. اور رحمان اور رحیم ہم جانتے ہیں کہ جس میں شدت رحمت میں ہو اور جس میں دوام پایا جائے، تسلسل پایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف ہیں. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ آیت وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے والی آیت ہے. یعنی آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو آپ اللہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تو اس میں برکت، اور اجازت ہوگی تو برکت ہوگی. اجازت ہوگی تو برکت ہو جائے گی. حضرت یہ بھی روایت ہے، ہم اس کی عادت نہیں ڈالتے. اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی میں اس کی عادت ڈال لیں نا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اس بات میں شامل کر لیا. اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں سے اللہ کو مائنس کریں. کیا بات ہے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہر بات میں اللہ کو شامل ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی غیر مسلمانوں کی ریسرچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا جو پورا سٹرکچر ہے مولیکولر وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے. بغیر بسم اللہ کے پانی پینا اور بسم اللہ کے ساتھ کہہ کے پانی پینا جو ہے، دونوں کے اندر زمین اور آسمان جتنا پانی کی تاثیر میں فرق پڑتا ہے. حضرت یہ جو ایک آپ نے بھی فرمایا کہ دم درود کرنے والوں میں سے میں ہوں، بڑی صحیح بات ہے. میں اس کو ایمان کی حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ اثر رکھتا ہے، لیکن بات صرف ہے طریقہ کار یا انداز کی. یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں بہت سے اجتماعی دم ہونے کا بھی پاکستان میں ایک سلسلہ ہے کہ ایک حضرت پہ کھڑے ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو دم کر دیا، یا کسی نے برطانیہ سے فون کیا، اور اکثر فون برطانیہ سے ہی آتے ہیں، اور آپ نے فون پہ دم کر دیا. یہ جو بغیر نسبت، بغیر تعلق اور بغیر توجہ کے دم ہے، یہ ممکن ہوتا ہے؟ ایک بات تو میں اس کی وضاحت بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی. سر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے اس کو عدد کہیں ہم کہ اس کی جگہ عدد لکھ لیں بسم اللہ کی جگہ یا کسی سورت کی جگہ، تو جو قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کا تو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرما دیا. سر ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ساتھ ادب سے، اللہ کی ادباً جملہ کہہ رہا ہوں، یہ زبان سے الف نکلا ہے، لام نکلا ہے، محمد نکلا ہے، تو ہونٹ جڑے ہیں. یہ 786 میں نہیں آئے، یہ تو محبت اور نسبت خداوند اور اللہ کی رسول کی ہے کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ نے درود کا، میں درود کا نمبر لے لوں 3219 اور ہر وقت کرتا رہو 3219، حضرت نسبت ہی ختم کر دی، تعلق ہی ختم کر دیا. جو اثر اس مبارک کلام میں ہے کہ وہ اس کا کلام ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے شک ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتی. مثل نہیں ہو سکتی. وہ قرآن پاک میں اس نے 2-3 آیتیں، اس کا مطلب تعویذ ڈھیلا ہے جس میں نمبر لکھے ہوئے. ایک جگہ فرمایا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. اے محبوب آپ فرما دیں یہ سارے جن انسان اکٹھے ہو کے قرآن کی مثل لے آئیں، نہیں لا سکیں گے. ایک جگہ فرمایا فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. 10 صورتیں لے آئیں. ایک جگہ فرمایا ایک صورت ہی لے آئیں. پھر فرمایا ایک صورت بھی چھوڑیں فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک بات ہی قرآن جیسی تو لے آئیں. ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے اس کی مثل ہونا. تو عدد جو ہیں وہ اس برکت سے، اس خیر سے محروم ہے جو قرآن پاک کی برکت اور خیر ہے. پھر ہم عدد کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے مثل نہیں ہے اگر قرآن کی تو ہم بسم اللہ لکھیں، ہم عدد کیوں لکھتے ہیں؟ وہ جیسے کہی نا بات پروفیسر صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکڑا، فرمایا تمہیں ایک سب سے بڑی قرآن کی سب سے بڑی صورت نہ عطا فرماؤں. عرض کی یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہوگی. سرکار باتوں میں لگ گئے، تو گھر جانے لگے تو انہوں نے دامن پکڑ کے عرض کی آپ نے میرے ساتھ ایک ارشاد فرمایا تھا، تو فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے. اچھا بعض میں ہے سورہ اخلاص ہے. ایک صحابی کو فرمایا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کوئی چور وغیرہ شیطان نہیں آئے گا. وہ بھی حدیث مبارک 70 فرشتے اس کی حفاظت کو ہیں. تو وہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں. حضور نے تو قرآن پاک ارشاد فرمایا، جس کو فرمایا کو صورت بتائی ہے، کو آیت ارشاد فرمائی ہے تاکہ ان کے دل میں قرآن کی عظمت اور قدر پیدا ہو. اس پہ میں جو نیورولوجی اس پہ ایک جملہ ضرور کہوں گا، لیکن حضرت پہلے آپ فرمائیے کہ ہم جب یہ دم کرتے ہیں تو اس پہ تو دو رائے نہیں ہے. صحابہ گئے اور انہوں نے دم کیا اور وہ جو آدمی تھا اس کا جو بچھو لڑا تھا وہ ٹھیک بھی ہوا.
ہم اس کو جب نمبروں میں بدل دیتے ہیں تو ایک تو تقدس کی بات ہو گئی، دوسرا مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا کلیکٹیولی 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 2000 لوگوں کو اکٹھے دم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ شریف اگر اعداد میں لکھتے ہیں تو اس کا عمل اور اس کا عمل میں فرق ہے۔ درست یقیناً اللہ کے اس پاک نام میں، اس پاک آیت میں جو شفا ہے وہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، اور وہ اللہ کی بہت مقدس آیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 10 20 50 آدمی کو دم جو کرنا ہوتا ہے وہ ایک توجہ ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بار ایک بزرگ گزرے کہ انہوں نے کائنات پر دم نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک توجہ فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ جب بھی کسی صاحب بزرگ کے، صاحب اجازت کے پاس جاتے ہیں، کسی آستانے پہ جاتے ہیں، اگر اس کی نظر میں اتنا اثر ہے تو دم اس کا یہی ہے کہ اس کی توجہ میں آ جانا، اس کی نگاہوں میں آ جانا، اور پھر وہ اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں اور تیرے جیسا بخشن ہار کوئی نہیں۔ بے شک بس یہی ایک دم ہوتا ہے اور یہی ایک دعا ہوتی ہے۔ حضرت اس میں کوئی مسنون طریقہ ہے دم کرنے کا؟ کوئی روایت ہے ذہن میں؟ مسنون طریقہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے پھونک ماری ہے، حسنین کریمین کو بھی دم فرمایا ہے جس طرح فرما رہے ہیں، اور بھی اس طرح حضرات کو، بچوں کو، ویسے جو حضرات سن رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام، بہت سارے اس وقت الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بھی، بچے اکثر چھوٹے بچے جو ہیں وہ روتے ہیں تو اور بھی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے سب سے بہترین حصار اور دم یہی فرمایا کہ معوذتین، دونوں صورتیں جو ہیں صبح و شام پڑھ کے ان کو دم کر صورتوں کے دیجئے۔ نام بتا دیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فلق اور ناس، یہ دونوں صورتیں آخری 2 صورتیں ہیں، اور یہ 2 صورتیں اس میں سب سے پناہ مانگی ہے، ہم نے اللہ سے پناہ مانگی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پھونکے مارنے والی، اور جتنے سب سے پناہ مانگی ہم نے اس میں رب سے، اس کی پناہ میں آ گئے، اس قلعے میں جب ہم آ گئے اس کی حفاظت میں تو پھر کوئی شے اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس کو 3 دفعہ پڑھ کے صبح شام بچوں کو دم کر دیا کریں، کسی جعلی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، بس قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں سرکار اجازت دے گا، جعلی کبھی پیر نہیں ہوتا، اس لیے جعلی پیر کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، سرکار ہمیں اجازت دے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں یہ پڑھ کے دم کر دیں، تو ہمیں اب اور کسی کی دوسری۔ صاحب کہتے ہیں نا کہ جو بس رسول نے کہہ دیا، پروفیسر صاحب آخری جملہ اس کے اوپر آپ کوئی فرمانا چاہیں؟ میں تو ابھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے سائنسی علوم ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ روحانی علوم بھی ہوتے ہیں۔ سائنسی علوم کی اپنی ایک دنیا ہے، روحانی علوم کی اپنی ایک دنیا ہے۔ روحانی علوم ہی کا ایک قسم ہے جس کو ہم نسبت کرتے ہیں نبی پاک کے ساتھ، وہ ثابت ہے، وہ دم ہے، اور بس دم ہے، دعا ہے، دم اور دعا ہے، سوری بس کہہ گئی ہوں، دم اور دعا ہے جو نبی پاک سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عادات کا علوم ہے نا، یہ روحانی علوم کی ایک قسم ہے، یقیناً اس میں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو مذہب سے ذرا علیحدہ کریں۔ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ مذہب سے علیحدہ ایک چیز ہے، جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی۔ آپ جیسے آپ کا چوائس ہے کہ آپ ہومیوپیتھی کے پاس جائیں، آپ ایلوپیتھی کے پاس جائیں، آپ حکمت والے کے پاس جائیں، آپ نے جس کے پاس جانا ہے مرضی جائیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ روحانی علوم والے کے پاس بھی جا سکتے ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا۔ انسان جب ایلوپیتھی نہیں جانتا تھا تب بھی شفا حاصل کرتا تھا، تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے آپ اپنی چوائس کے ساتھ جائیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، یعنی آخری بات جو کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دم درود ایک بڑی اہم چیز ہے زندگی میں، آپ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں، لیکن پلیز لمیٹیشنز دیکھ لیں کہ آپ مذہب کے ذریعے اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا آپ اس کو کسی اور سلسلے کے ذریعے مذہب کا اس کو حصہ اس طرح سے نہ بنائے جس طرح کے ہم موکل کے ہتھے اور مختلف لوگوں کے ہتھے اسی لیے چڑھے ہوئے ہیں، جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان کے ہتھے ہم اسی لیے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کے تحت مذہب کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، انتہائی ممنون، پیر صاحب انتہائی شکریہ، قاری صاحب بہت ممنون آپ کا۔ خواتین و حضرات، جاتے ہوئے ایک بات آپ سے عرض کروں، اور حدیث ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمزم کو پیا تو قبلہ رخ ہو کے اس کو پیو اور پھر دل میں دعا کرو، کیونکہ زمزم تمہاری نیتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر زمزم پانی آپ کی نیتوں کو پڑھ سکتا ہے تو غور فرمائیے، جب میں اس کے اوپر، پانی کے اوپر کلام خداوند پڑھوں گا تو کیا وہ کان نہیں رکھتا، وہ میری بات نہیں سنے گا؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔